नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं। मैं इसहाक जवेद हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अमृतनगर की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, अमृतनगर की खुशहाली पर बात करेंगे और अमृतनगर इस वक्त जिस कदर बदहाली का शिकार है, क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। अमृतनगर का जो सियासी जत्था है बेसिकली 4 बुनियादी ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें चौरी सलामत ग्रुप, चौरी सैमसन गुलजार दिता ग्रुप, चौरी नज़ीर ग्रुप और जो चौथा ग्रुप है वो हकीकी सलामत ग्रुप है। 4 ग्रुप बुनियादी तौर पर हो चुके हैं और चारों ग्रुपों से मेरी ये गुजारिश है कि जियो टीवी जो है ये आप सबके लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। आप भी अगर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आवाम से मुखातिब होना चाहते हैं, आवाम से बात करना चाहते हैं या अवामी सवालात के जवाब देना चाहते हैं, तो ये प्लेट आपके लिए यकसा है, आपके लिए मुश्तरका है, किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इस दौर में, इस जदीद दौर में 25,000 से ज़ायद वोट होने के बावजूद जिस कदर अमृतनगर बदहाली का शिकार है, इस पर खसूसी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हकीकी सलामत ग्रुप के सरबराह चौधरी जॉर्ज अनाय साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। सर ये बताइएगा कि आपने हकीकी सलामत ग्रुप बनाया, क्यों ज़रूरत आपने महसूस की? सबसे पहले तो मैं जियो न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ। हकीकी ग्रुप इसलिए हमने बनाया क्योंकि लोगों को इंसाफ मिले और जो भी फैसला हो मेरिट पे हो, और जितना भी हम थाने कचहरी का जो कल्चर है ना उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि जो भी फैसले हों वो इधर ही गाँव में हों और मेरिट पे हो, किसी के साथ कोई बेइंसाफ़ी ना हो। मतलब आप पंचायती फैसले को ज़्यादा तरजीह देना चाहेंगे? बिल्कुल ज़्यादा तरजीह देते हैं हम। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से काम करने से गांव के जो थाना कचहरी का कल्चर है वो कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है और इसमें बहुत सारा लोगों को फ़ायदा हो सकता है कि एक तो लोग मतलब भी थाना कचहरी जाते हैं, अखबार होते हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनता और पैसे भी लगाते हैं। इसलिए अगर इनकी कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो मेरा ख्याल है कि इधर बैठ के इनका जो ना वो सुलह करवाई जाए, ये सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट है। तो आप बताइएगा कि आपका इस वक्त आपके ग्रुप का सियासी किरदार क्या है, सियासी रोल क्या है गाँव की खुशहाली के हवाले से? मैं तो यही कहूँगा कि थोड़े दिन पहले, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर पे जो रोड बहुत ख़राब था और इसमें सबसे पहले मैं आगे लगा, मैंने अपनी जेब से स्टार्ट किया काम। जैसे ही ये काम स्टार्ट किया, दूसरे मतलब चौधरी सलामत ग्रुप ने भी इसमें भरपूर मतलब हिस्सा डाला और सुबह से लेकर शाम तक हमने ये रास्ता जो था ना वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो अगर इकट्ठे होके भी कोई काम करे तो मेरा ख्याल कोई मुश्किल काम नहीं है कि गाँव की बेहतरी के लिए काम हो सके। तो हमें चाहिए कि अच्छे काम के लिए हमें इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। तो गाँव की बेहतरी के लिए जब आप काम इकट्ठे होके कर सकते हैं, तो सियासत इकट्ठे होकर क्यों नहीं कर सकते? ये दरअसल के अपना-अपना नज़रिया है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे नज़रिए के जो बंदे हैं, वो मेरे साथ हैं। इसलिए सियासत जो है ना वो इकट्ठे नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ग्रुप जो है ना वो अलहदा है। तो फिर अगर सियासत इकट्ठी नहीं हो सकती तो फिर गाँव की तरक्की कैसे हो सकती है? गाँव की तरक्की जब कोई अच्छा काम है उसमें तो इकट्ठे हो सकते हैं। आप देखो अगर ये बड़े ग्रुप हैं तो जैसे कोई भी इन्होंने काम करना होता इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये भी इकट्ठे हो सकते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं है। यानी इकट्ठे होना मुमकिन है। मुमकिन है, बिल्कुल कोई नामुमकिन बात नहीं है। इकट्ठे हो सकते हैं अच्छे काम के लिए। सर आप ये बताइएगा कि इस वक्त आपके जो ग्रुप की गिरफ्त है, सियासी गिरफ्त है, वो किस कदर मजबूत है ये बताइएगा कि और आपके पास जो वोट बैंक है वो कितना है? आप समझते हैं कि आपके पास इतना वोट बैंक है कि आप यहाँ पर अपनी जगह बना सकें? देखो जी, मेन चीज़ है सबसे पहले कि हमारी सियासी जो गिरफ्त है ना वो बहुत मजबूत है और हमारे पास अच्छा खासा जो बैंक वोट है। जब वक़्त आएगा तो सब पता चल जाएगा। तो कितने कितने वोट हैं आपके पास और कितने खानदान हैं आपके साथ? हमारे पास जो अभी कम से कम भी तो 25 ख़ानदान जो बड़े-बड़े ख़ानदान वो हमारे साथ हैं। ठीक है? तो ये वक़्त पे सारी बात हो जाएगी।
ایسے میں کہوں کہ یار ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں اتنے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں رہنا. تو جب وقت آئے گا سارا کچھ پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. سیاسی صورتحال پر تھوڑی سی بات کریں گے. امرت نگر جو ہے یہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا گاؤں ہے اور کم و بیش یہاں کے ووٹ کی جو تعداد ہے وہ 25,000 سے زائد ہے. بالکل. اس کے باوجود جو بدحالی اس وقت نظر آ رہی ہے وہ کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے رہنماؤں کی کمی ہے یا حکومتوں نے اس کو نظر انداز کیا؟ حکومتوں نے بھی جو اس کو نظر انداز کیا نا، ایک تو ہمارا جو آپس میں اتفاق ہوئے گا، کٹھے ہوئیں گے کہ یہ کام کرنا ہے بھائی. جیسے ہمارا جو سیوریج کا مسئلہ وہ بہت بڑا ہے اور میجر مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے کہیں پانی نکالنے کے لیے نکاس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے تالاب کے اندر ہی جو پانی وہ جمع ہو رہا ہے، جہاں کوئی مطلب وہ لگائیں اپنا پمپ لگا کے وقتی طور پہ جب بارشیں آتی ہیں تو اس وقت پانی نکالا جاتا ہے. اس کے بعد تو بالکل ہی اس کو پوچھا ہی نہیں جاتا کہ پانی کہاں جا رہا ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر ہی پانی جا رہا ہے جو گھر نزدیک ہے. تو یہ بہت مطلب خطرناک کام ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا سب کو مل کے اس کے لیے لائحہ عمل جو ہے نا وہ تیار کرنا چاہیے. اور حکومت کے آگے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ جو بھی آنے والی ابھی تو حکومت مطلب کہ آپس میں ہی سسٹم جو نا وہ گڑبڑ چل رہے ہیں. تو جیسے کوئی نئی حکومت آتی ہے تو ہم جو یہ سارا کام ہے نا ان کے آگے رکھیں گے. تو آپ بتائیے گا، اتنی بڑی آبادی ہے اور یہاں پر بچوں کے لیے صرف ایک مڈل سکول ہے. آج تک کوشش کی جاتی رہی، دیگر گروپس کی جانب سے بھی احتجاج بھی کیے جاتے رہے، سکول جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہو سکا. یہ بنیادی ایک مسئلہ ہے اور یہ درینا مسئلہ اس کو کہا جا سکتا ہے. یہ بچوں کے مستقبل کا ایشو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک اس کا اپ گریڈ نہ ہونا کیا وجہ ہے؟ سب سے مین چیز جو نا ہمارے پاس جو نا وہ جگہ کا مسئلہ ہے. کیونکہ جہاں پہ جو پہلے ہمارا مڈل سکول ہے یہ مطلب بھی مشن کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی اس کیس کو آگے لے کے جاتے ہیں تو ایک تو جگہ کم ہے، جو صحیح آج میں آپ کو اس کا جو نا میجر مسئلہ بتا رہا ہوں. اس کی وجہ سے بڑی مطلب کوشش کی گئی ہے کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے. لیکن سب سے مین جو نا ایک جگہ ہماری کم ہے، دوسری یہ جگہ مشن کی ہے. اگر جگہ کوئی اس کو مطلب کوئی انتظام ہو جائے تو میرا خیال کہ اپ گریڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو موقع ملے عوام کی خدمت کرنے کا تو کیا کریں گے آپ عوام کے لیے؟ اگر خدا نے موقع دیا تو پوری کوشش کریں گے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں. سب سے مین چیز ہے کہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. بے شک کوئی خاندان ہو، ملک ہو، پڑھ لکھیں گے تو پھر جا کے آگے کوئی ترقی کر سکیں گے. ادروائز میرا خیال کوئی ترقی نہیں ہے. امرت نگر میں اس وقت جو نالیوں کا نظام ہے، سولنگ کا نظام ہے، اس سے آپ متفق ہیں؟ میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ایک تو میں خود بھی سول انجینئر ہوں اور اس کام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، کیونکہ میں کم سے کم میرا 25 سال کا جو نا اپنا ایکسپیرینس ہے. اور جتنی بھی یہ آپ کی سیوریج کی نالیاں بنی ہیں، ایک تو جو بھی ٹھیکیدار آتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کام کروانا کیسے ہے، نہ اس کا کوئی سلوب ہے. پانی جو نالیوں کے اندر ہی کھڑا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں وہ سارے سیلاب سے بھرے ہوتے ہیں کہ کوئی پورا سسٹم نہیں ہے. اگر اس کو سسٹم کے ساتھ بنایا جائے گا تو مطلب میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے. کرسمس نزدیک آ رہا ہے تو حقیقی گروپ کوئی اقدامات کرنے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ہم کوشش کریں گے کہ کرسمس سے پہلے جو نا ایک ہفتہ پہلے اس کی ساری جتنی بھی صفائی وہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو بھی کرسمس کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے. اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے لیے کوئی بہتری کا کوئی سوچیں گے. آپ اس کے لیے کوئی عملی اقدامات کریں گے؟ بالکل ہم اس کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کرسمس پہ کوئی ایسا مطلب بھی پروگرام بنایا جائے جس میں لوگوں کی کوئی ہیلپ ہو سکے. گاؤں کے نوجوان نسل کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ اور اگر آپ انتظامیہ سے کوئی بات کرنا چاہیں گے ان کے لیے کیا آپ کا مطالبہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ
اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے نا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو کیونکہ میں کافی 2-3 کنٹریوں میں باہر بھی رہا ہوں اور 25 سال میں نے باہر ہی زندگی گزاری ہے اور مختلف جگہوں کے پانی جو نہ پیے ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں کو یہی میسج دوں گا کہ یار آپ پڑھیں، اور اگر آپ کم بھی پڑھے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر سیکھیں، کیونکہ ہنر والا بندہ بھی جو وہ بھی بھوکا نہیں مرتا. تو خاندانوں میں ترقی ہو سکتی ہے. اور میں جتنی بھی ہماری انتظامیہ ہیں گورنمنٹ کی، ان کے آگے میں درخواست کر دوں گا کہ ہمارا جو کرسمس آنے والا ہے اور اس میں جو نا ہمارے جتنی بھی گاؤں کے چاروں طرف بہت گند پڑا ہے اس کی صفائی ہو، اور جو ہمارا مین جو روڈ آ رہا ہے نا، اگر وہ بن نہیں سکتا تو کم سے کم اس کو ریپیئر ہو جائے. بہت شکریہ. اگر وہ روڈ بن نہیں سکتا تو کم سے کم اس کو ضرور ریپیئر کرنا چاہیے، تاکہ کرسمس کی آمد ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جب کرسمس کا سیزن شروع ہو جائے گا، آمد و رفت کا سلسلہ ہے جو اس میں اضافہ ہو جائے گا، مہمانوں کا آنا جو ہے وہ معمول بن جائے گا. تو اس طرح جو پھر موسم سرما ہے، سردیاں آ رہی ہے، دھند ہوگی، اس طرح کا موسم ہوگا. اور جب یہ سڑک اس طرح خستہ حال ہوگی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، تو یہاں پر ایک تو سیکیورٹی کے خدشات ہے، وہ بہت اہم ترین ایشو ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی کے خدشات ہے، چوری ہو سکتی ہے، ڈکیتی ہو سکتی ہے، کیونکہ کرسمس ہے، لوگ خرید و فروخت کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں، بازاروں کی طرف جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. کچھ لوگ رات کو آتے ہیں، کچھ دن میں آتے ہیں. تو رات میں آنے والے لوگوں کے لیے بڑا اہم ایشو ہو سکتا ہے کہ اس روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ڈکیتیاں ہو سکتی ہیں، چوریاں ہو سکتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ لوٹ مار کا شکار ہو سکتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ روڈ نہیں بن سکتا تو پھر کوشش کیجئے کہ اس روڈ کی مرمت ہو جائے، اور کم سے کم یہاں آنے اور جانے والوں کو اس گاؤں کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. اس پروگرام کے ساتھ اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.